ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آدمیوں سے پوچھا کہ آپ کیوں اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ۔ اب یہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ علیہ السلام جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے لوگوں کہ حضرت عمر بن خطاب کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو پھر وہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں روکا اس بد کردار عورت کو سنسار کرنے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا شخص وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا تو کہا میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، بالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا شخص وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا تو کہا میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے، اے ام المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کے ساتھ دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ باتیں سنی تو عورت کو رہائی کا حکم دے دیا۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔